بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے آن لائن کلاسز میں آج سبجیکٹ فزکس میں چیپٹر نمبر 10 کا جو ہیں وہ پیج نمبر 19 سے 23 تک لیکچر نمبر 7 جو پراپرٹیز آف ویو کے بارے میں ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پراپرٹیز آف ویوز، تو پراپرٹیز آف ویوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو بیسک پراپرٹیز ہیں 2 ڈائمینشنل ویوز کا، وہ ہم ریپل ٹینک کی مدد سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب واٹ از ریپل ٹینک؟ تو ریپل ٹینک ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام آپ کے سامنے بنا ہوا ہے۔ یہ ایک ڈیوائس ہے، ڈیوائس ہے جو کہ ویوز کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈائیگرام میں اس ریپل ٹینک کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہ کنسسٹ کرتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ بیس، ایک شیلو ٹرانسپیرنٹ ٹرے ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ جیسے واٹر ڈالا جاتا ہے، اور ایک الیکٹرک موٹر کے ذریعے سے اس کے اندر ویوز پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہ ویوز جب واٹر کے سرفیس کے اوپر بنتی ہیں تو اس طرح ریپلز یا اسٹریٹ ویوز بنتی ہیں، اور اس ریپلز یا اسٹریٹ ویوز کی جو شیڈو ہوتی ہیں، اس کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے، پروجیکشن ہوتی ہیں، وہ نیچے اسکرین کے اوپر نظر آتی ہیں، اور اس اسکرین کے اوپر ڈارک اور برائٹ جو ہیں یہ فرنجز یا دھاریں پیدا ہوتی ہیں۔ جو ڈارک ہوتی ہیں وہ ٹرف کو شو کرتی ہیں، اور جو برائٹ ہوتی ہیں وہ کرسٹ کو شو کرتی ہیں۔ اصل میں جب واٹر کے اوپر ویوز بنتی ہیں تو واٹر کے اوپر جو ہیں یہ ویوز ایک ابھار اور ایک اتار یعنی کرسٹ اور ٹرف بناتی ہیں۔ تو کرسٹ جو ہیں وہ ایز اے کنویکس لینس کی طرح کام کرتی ہیں جو کہ لائٹ کو فوکس کرتی ہیں، اور جو ٹرف ہوتا ہے وہ کانکیو لینس کی طرح بیہیو کرتی ہیں جو کہ لائٹ کو ڈائیورج کرتی ہیں۔ تو جہاں پر لائٹ فوکس ہو جاتی ہے وہ جگہ برائٹ نظر آتی ہے، اور جہاں لائٹ جو ہیں وہ ڈائیورج ہو جاتی ہیں وہاں پر وہ ڈارک فرنجز پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس الیکٹرک موٹر کی مدد سے اس کے اندر ایک ڈپر لگا ہوتا ہے، وہ ڈپر جو ہیں پانی کے اندر ڈوبتا ہے پھر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اس طرح ویوز بناتی ہیں۔ تو اس الیکٹرک موٹر کے ذریعے سے ہم اس کی فریکوینسی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس الیکٹرک لیمپ کے ذریعے سے اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، اس ویوز کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، یعنی روشنی کا مطلب اس کو برائٹ کیا جاتا ہے، تو جس کے جو ہیں وہ شیڈو یا اس کا جو پروجیکشن ہے، سایہ ہے، وہ نیچے اسکرین پر نظر آتا ہے۔ اب اس کے جو پراپرٹی ہیں وہ اس سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو پہلے اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم ویو فرنٹ جانتے ہیں کہ جب ویوز بنتی ہیں تو اس ویو کے تمام پارٹیکلز یعنی یا اس میڈیم کے تمام پارٹیکل جو ایک ہی الانگ میں جو ہے وائبریشن کرتے ہیں اس کو ویو فرنٹ کہتے ہیں، یعنی ویو کا سرا جو شروع میں ویو بنتی ہیں یہ اس کا ویو فرنٹ کہلاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ ویو فرنٹ ہیں، یا یہ جو پہلا والا ویو بنا ہوا ہے یہ اس کا ویو فرنٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے پڑھتے ہیں پراپرٹی۔ تو پہلا پراپرٹی جو ہے وہ ہیں ریفلیکشن آف ویو۔ واٹ از ریفلیکشن آف ویو؟ ریفلیکشن آف ویو کا مطلب ہے کہ دا باؤنسنگ بیک آف ویوز آفٹر اسٹرائکنگ فرام اے بیریئر، دا باؤنسنگ بیک آف ویوز آفٹر اسٹرائکنگ فرام اے بیریئر۔ تو ریفلیکشن از دا چینج ان ڈائریکشن آف ویوز ان ویو فرنٹ ایٹ این انٹرفیس، کسی سطح کے ساتھ ویوز کا ٹکرا کر اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا، اپنی ڈائریکشن کو واپس پلٹ کر آ جانا، اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف ویو۔ تو یہ جو چینج ہوتا ہے یہ کسی بیریئر کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ تو یہ بیریئر کوئی بھی ریجڈ پلیٹ ہو سکتا ہے، کوئی ماربل پیس ہو سکتا ہے، کوئی گلاس شیٹ ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ ٹکرا کر ویوز پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے ریفلیکشن آف ویو۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جب آئینے کے اوپر روشنی پھینکی جاتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں، اسی طرح کیونکہ لائٹ بھی ویوز ہیں جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، یہاں پر واٹر ویوز بھی ویو ہیں، تو اس کے اندر بھی ریفلیکشن کا فینومینا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اس ڈائیگرام کے اندر کہ جب ویوز بالکل سیدھ میں جو آتی ہیں اور اس کے سامنے جو بیریئر رکھا ہے، بیریئر کا مطلب رکاوٹ، ایک رکاوٹ بالکل سیدھ میں رکھا ہے، تو یہ ویو اس طرح آتی ہیں، یہ انسیڈنٹ ویو کہلاتی ہیں اور پلٹ کر پھر واپس چلی جاتی ہے، اس کو ریفلیکٹڈ ویو کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس بیریئر کو تھوڑا سا ترچھی حالت میں رکھا جائے اس طرح، تو پھر کیا ہوگا کہ ویو آتی ہیں ایک طرف اور پلٹ جاتی ہیں دوسری طرف۔ یہاں پر ویو جس ڈائریکشن میں آتی ہے اسی ڈائریکشن میں واپس پلٹ کر جاتی ہیں۔ لیکن جب اس بیریئر کو ایک اینگل کے ساتھ رکھا جائے، اس ویو کے ساتھ ایک اینگل بناتی ہوئی، تو یہ انسیڈنٹ ویو ہے
اور یہ اس بیریئر کے ساتھ ٹکرا کر اس ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں، اس کو ریفلیکٹ ویو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اینگل آف انسیڈنٹ اور اینگل آف ریفلیکشن برابر ہوگا، یعنی اگر ہم اس پوائنٹ کے ساتھ ایک نارمل ڈرا کر لیں تو اینگل آف انسیڈنٹ اور اینگل آف ریفلیکشن برابر ہوگا، یہ کہلاتا ہے ریفلیکشن آف ویو۔ تو یہ پہلا پراپرٹی ہوا کہ جب واٹر ویوز کسی بیریئر کے ساتھ ٹکرا کر پلٹ کر آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف ویو، دا باؤنسنگ بیک آف واٹر ویو آفٹر اسٹرائکنگ فرام اے بیریئر، دس از کالڈ ریفلیکشن آف ویو۔ سیکنڈ پراپرٹی ہے وہ ہے ریفریکشن آف ویو، کہ وین واٹر ویوز ٹریول فرام ون میڈیم انٹو اندر میڈیم دیئر اسپیڈ چینجز، کہ جب واٹر ویوز یا کوئی بھی ویوز ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں ٹریول کرتی ہیں تو وہ اپنی اسپیڈ کو چینج کر دیتی ہیں، اپنی اسپیڈ کو چینج کرتی ہیں، تو اس فنومینا کو ریفریکشن آف ویو کہتے ہیں۔ دا چینج ان اسپیڈ آف دا ویو وین کمنگ فرام ون میڈیم ٹو اندر میڈیم، جب ویو ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں ٹریول کرتی ہیں تو وہ اپنی اسپیڈ کو چینج کرتی ہیں، اس فنومینا کو ریفریکشن آف ویو کہتے ہیں۔ تو وین اے واٹر ویوز انٹر اے میڈیم ان وچ اٹ مووز مور سلولی اٹس ویو لینتھ ڈیکریزز ایز مچ ایز ویل ایز دس کالڈ ہیو بین پریڈکٹڈ یوزنگ یونیورسل ویو ایکویشن، جس کو کہتے ہیں وی از اکول ٹو ایف لیمڈا، وہ ہم نے یہ ایکویشن پڑھا تھا، وی از اکول ٹو ایف لیمڈا۔ تو ایف لیمڈا میں ایف جو ہے فریکوینسی ہے اور وی جو ہے وہ اسپیڈ آف دا ویو ہے، تو وی از اکول ٹو ایف لیمڈا میں آپ دیکھیں کہ اگر فریکوینسی کانسٹنٹ ہو تو اسپیڈ اور جو ویو لینتھ ہوتی ہیں یہ آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہیں، ڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ جتنا ویو لینتھ زیادہ ہوگا اسپیڈ بھی زیادہ ہوگی، جتنا ویو لینتھ کم ہوگا اسپیڈ بھی کم ہوگی۔ یہاں پر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو میڈیم بنے ہوئے ہیں، ایک شیلو میڈیم اور ایک ڈیپ میڈیم، یا شیلو واٹر اور ڈیپ واٹر۔ یہاں پر گہرا پانی ہے اور یہاں پر اتلا پانی ہے، تو جب واٹر ویوز کسی شیلو میڈیم سے آتی ہیں تو وہاں پر ویو لینتھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ڈیپ واٹر کے اندر جاتی ہیں تو اس کا ویو لینتھ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب شیلو واٹر سے آتی ہیں تو وہ فاسٹ سپیڈ کے ساتھ، لیکن جب ڈیپ واٹر کے اندر جاتے ہیں تو پھر سلو سپیڈ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر اگر اس میڈیم کو بالکل اسٹریٹ رکھا جائیں تو اس کے ڈائریکشن میں کوئی چینج نہیں آتا، صرف اس کی سپیڈ میں چینج آتا ہے، لیکن اگر اس بیریئر کو اس طرح رکھا جائیں کہ تھوڑا سا ترچھی حالت میں تو پھر اس کی سپیڈ بھی چینج ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ویوز کا جو ایکویشن ہے وی از اکول ایف لیمڈا، یا لیمڈا از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو وی، تو وہ اسی طرح کانسٹنٹ رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیلو واٹر کے اندر اگر ویو لینتھ زیادہ ہوگا تو ڈیپ واٹر کے اندر اس کا ویو لینتھ کم ہوگا۔ تو یہ کہلاتا ہے ریفریکشن آف ویو، کہ جب ویو ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کی سپیڈ چینج ہو جاتی ہیں، یہ فینامنا کہلاتا ہے ریفریکشن آف ویوز۔ تیسرا جو اس کا پراپرٹیز آف ویو ہیں وہ ہے ڈائفریکشن آف ویو۔ تو ڈائفریکشن آف ویو کا مطلب کیا ہے؟ دا بینڈنگ آف واٹر ویوز اراؤنڈ دا کارنر آف آبسٹیکل۔ کیا مطلب کہ جب ویو کسی آبسٹیکل، کسی کارنر میں سے گزرتی ہیں، کسی سپلٹ میں سے گزرتی ہیں، کسی درز یا کسی سوراخ میں سے گزرتی ہیں تو وہ بینڈ ہو جاتی ہیں کارنر پر، تو اس کو کہتے ہیں ڈائفریکشن آف ویو۔ وین ویوز پاس تھرو این اپرچر، اپرچر مطلب سوراخ، کسی سوراخ میں سے گزر جاتی ہیں، اوپننگ میں سے گزر جاتی ہیں تو یہ اسپریڈ آؤٹ، یہ پھیل جاتی ہیں، اس پھیلنے کو ڈائفریکشن کہتے ہیں۔ وی کین آبزرو، ہم اس ریپل ٹینک کے اندر اس چیز کو کیسے آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے سامنے ایک دو آبسٹیکل رکھتے ہیں اور اس کے درمیان گیپ رکھتے ہیں اور وہ گیپ اس واٹر ویو کے ویو لینتھ کے تقریباً برابر ہو تو پھر یہ واٹر ویوز اسپریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ کو ڈائیگرام میں نظر آتا ہے۔ یہ اسٹریٹ ویو آ رہی ہیں، یہ ایک اوپننگ ہے اور اس اوپننگ میں ویو لینتھ اس کے درمیان گیپ اس ویو لینتھ کے تقریباً برابر ہوگا، تو یہ اس کارنر کے ساتھ بینڈ ہو جاتی ہیں یا جو ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہیں اور اس طرح ایک سرکولر ویو بناتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں ڈائفریکشن آف ویو۔ لیکن اگر یہ ویو لینتھ اس کے گیپ سے، یہ گیپ جو ہے اس کے ویو لینتھ سے بہت زیادہ ہو تو اس کے اندر جو ڈائفریکشن ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں۔ تو دس از کالڈ ڈائفریکشن آف ویو، کہ جب ویو کسی کارنر میں سے یا کسی سپلٹ میں سے گزرتی ہیں تو وہ بینڈ ہو جاتی ہیں اور اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس
پراپرٹیز آف ویو کو کہتے ہیں ڈائفریکشن آف ویو. تو آج کے ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا کہ پراپرٹیز آف ویو کیا ہیں, ریپل ٹینک کیا ہیں, پھر پراپرٹیز میں ہم نے ریفلیکشن پڑھا کہ باؤنسنگ بیک آف ویوز آفٹر اسٹرائکنگ فرام اے بیریئر, اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف ویو. پھر دا چینج ان اسپیڈ وین ویو کم فرام ون میڈیم ٹو اندر میڈیم, جب ویو ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں آتی ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کی اسپیڈ چینج ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ریفریکشن آف ویو. اور جب ویو کسی اسپلٹ میں سے گزرتی ہیں, کسی اپرچر میں سے گزرتی ہیں, تو وہ اسپلٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈائفریکشن آف ویو. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.